تیمم کا عنوان چل رہا ہے اور اس میں مختلف احادیث ہیں جن میں ضربتین کا بھی ذکر ہے، ضرب واحدہ کا بھی ذکر ہے، اسی کا استمرار ہے۔ قال ابو داود ورواه شعبہ عن حسین عن ابی مالک قال سمعت عمارا یخطب بمثله الا انه قال لم ينفخ، کہ جب ہاتھ آپ نے مٹی پہ مارے تو ان کو جھڑا نہیں۔ وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال فضرب بكفيه الارض ونفخ۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ آپ نے چاہا کہ ہاتھوں پہ زیادہ مٹی لگی نہ رہے تو کو تھوڑا سا جھاڑ دیا پھونک مار کے۔ حدثنا محمد بن نهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم، تیمم کا طریقہ میں نے پوچھا، فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين۔ عمار ابن یاسر کی روایت میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، ضربتان کا بھی ذکر ہے اور مقدار ممسوح میں مرفقین کا بھی ذکر ہے، مناکب و آباد کا بھی ذکر ہے۔ تو لیکن جو زیادہ تر روایت جیسے میں نے عرض کیا تھا قولی بھی اور فعلی بھی وہ ضربتان ہے، اور مقدار ممسوح میں یدین کے حق میں مرفقین شامل ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر، سفر میں زیادہ تر نوبت آتی ہے تیمم کرنے کی، اس لیے کہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا۔ فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين، سفر میں جو تیمم کا طریقہ ہے وہ وہی ہے جو حضر میں ہے، اور فرمایا کہ یہاں جو اپنے طریقے کی تعلیم فرمائی تو اس میں یدین کی جو حد ہے وہ مرفقین بتلائی، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مرفقین تک ہو۔ باب التیمم فی الحجر، حضر سے کیا مراد ہے؟ یعنی شہری زندگی میں، جائے اقامت میں، بستی میں، شہر میں تیمم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو شہر میں تیمم کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے پانی دستیاب نہ رہے، پانی نہ ہو، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو مستبعد کہا ہے اور فقدان ماء کی وجہ سے تیمم کرنے کو اجازت نہیں ہے، لیکن جمہور کا مسلک ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں، اور کراچی میں بعض علاقے بالکل پانی سے محروم ہو جاتے ہیں، جیسے اب لائن پھٹ گئی اور پانی جو آتا ہے زیر زمین اس پائپ لائن کے ذریعے سے وہ سب ختم ہو گیا، تو بہت ایسے کراچی شہر جیسے آبادی میں بڑے بڑے علاقے اوقات پانی سے محروم ہو جاتے ہیں، تو یہ ناممکن نہیں ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ فقدان ماء کی وجہ سے شہر میں تیمم کرنے کی نوبت آ جائے، ممکن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سردی کی شدت ہے، تو جمہور کے نزدیک اس میں بھی تیمم کی اجازت ہے، البتہ حضرات صاحبین فرماتے کہ نہیں، اس برد کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ شہر میں عام طور پر ایسی دکانیں ہوتی ہیں، ایسی شاپ ہوتے ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں گرم پانی دستیاب ہوتا ہے، تو اس لیے ذرا سی کوشش کر کے وہ گرم پانی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر جیب میں کچھ رقم نہ ہو ادائیگی کے لیے تو وہ جو یہ اس قسم کے حمامات والے لوگ ہیں وہ رقم شروع میں نہیں لیتے، آخر میں لیتے ہیں، تو غسل کرے بعد میں کہے کہ میرے پاس وقت پیسے نہیں ہے بعد میں دے دوں گا، کم سے کم وہ یعنی مقصد تو حاصل ہو جائے گا نا۔ تو دیگر حضرات کے نزدیک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تیمم فی الحجر کی کہ سردی سخت ہے اور اندیشہ ہے کہ نمونیا نہ ہو جائے اور گرم پانی دستیاب نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مرض ہے، تو اشتداد مرض کی وجہ سے بھی اجازت ہے تیمم کرنے کی۔ حضرات شوافی کے نزدیک اشتداد کافی نہیں ہے، خوف تلف اگر ہے تب اجازت ہے، محض اشتداد کافی نہیں ہے، اشتداد کا خطرہ کافی نہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی اعتبار ہے، لہذا اشتداد مرض کا اگر اندیشہ ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس غرض کے لیے تیمم کرنا ہے
اگر وضو میں مشغول ہو جائیں گے تو غرض فوت ہو جائے گی. وہ فائت لا الہ خلف، مثلا جنازہ تیار ہے اور ولی بھی موجود ہے اور نماز شروع ہونے والی ہے اور کسی شخص کا وضو نہیں رہا، تو اب اگر وضو کرنے جائے گا تو اتنے میں نماز نکل جائے گی اس کی. لہذا خوف فوت کی وجہ سے وہ مختصر تیمم کر کے جلدی سے نماز میں شریک ہوئی. اسی طریقے سے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم فرمایا تھا شہر میں، کوئی گاؤں گوٹ کوئی صحرا اور بیابان نہیں تھا شہر میں، اس لیے کہ اگر آپ وضو فرماتے تو رد سلام ممکن نہ ہوتا اور سلام کا جواب ممکن نہ ہوتا. تو یہ سب صورتیں ہو سکتی ہے، لہذا شہر میں تیمم کی اجازت ہے ان حالات کی وجہ سے. باب التيمم في الحضر. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم کہ میں اور عبداللہ ابن یسار ہم آئے حتی دخلنا علی ابی الجہیم ابن الحارث ابن السمہ الانصاری، کہ ہم ابو الجہیم کے پاس پہنچے. فقال ابو الجہیم، تو ابو الجہیم نے ایک واقعہ سنایا. اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بیر جمل، ایک جگہ تھی بیر جمل کے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. فلقیہ رجل، تو ایک صاحب سے آمنا سامنا ہوا. فسلم علیہ، انہوں نے آپ کو سلام کیا. فلم يرد فمسح بوجهه ويديه ثم رد علیہ السلام، تو آپ نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ تیمم کر کے جواب دیا. تو دیکھو یہ حذر کی بات ہے، یعنی بستی کی بات ہے، اور آپ نے وضو کا انتظار نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر آپ وضو کرتے تو اتنے میں وہ شخص غائب ہو جاتے اور سلام کا جواب دینا ممکن نہ ہوتا. حدثنا احمد بن ابراہیم الموصلی ابو علی قال اخبرنا محمد بن ثابت العبدی قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر فی حاجت الى ابن عباس، کہ کسی ضرورت سے میں تھا، حضرت نافع فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، ہم لوگ کسی ضرورت سے گئے حضرت ابن عباس کی خدمت میں. فی حاجت الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، جو کام ان کو کرنا تھا، جو مشورہ کرنا تھا، جو بھی بات پیش نظر تھی وہ کام ہو گیا. وكان من حدیث یومئذ، اور آپس میں جو گفتگو ہوئی تو ان گفتگو میں یہی بات بھی سامنے آئی. ان قال، کہ فرمایا کہ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سکۃ من السکک، کہ ایک صاحب آپ کے پاس سے گزرے ایک گلی میں. سکہ اس کو کہتے ہیں کوچا گلی. آپ نے اس میں پڑھا ہے شرح قائم میں سکہ نافذہ اور سکہ منشعبہ غیر نافذہ، سکہ منشعبہ یا نافذہ اور سکہ غیر نافذہ ہوتا ہے نا، کہ دونوں طرف مکانات بنے ہوئے آگے بند ہے، تو یہ سکہ غیر نافذہ ہے. اور اگر آر پار ہے تو یہ سکہ نافذہ، جس کو سکہ منشعبہ بھی کہتے ہیں. تو فی سکۃ من السکک وقد خرج من غائط او بول، اور آپ قضاء حاجت کر کے آ گئے تھے. فسلم علیہ، ان صاحب نے آپ کو سلام کیا. فلم یرد علیہ، آپ نے جواب نہیں دیا فوراً. حتی اذا کاد الرجل یتوارى فی سکہ، یہاں تک کہ قریب تک وہ آدمی گلی میں کہیں کیا ہو جاتا، چھپ جاتا، وہ غائب ہو جاتا. حتی اذا کاد الرجل یتوارى فی سکہ، جب یہ بات قریب آئی کہ وہ گلی کے اندر چھپ جائے وہ آدمی، یعنی نکل جائے. فضرب بیدیہ علی الحائط، تو آپ نے فوراً دیوار کے اوپر ہاتھ مارے. ومسح بہما وجہہ ثم ضرب بہما ضربۃ اخرى، یہاں دیکھو ضربتین کا ذکر ہے. فمسح ذراعیہ، صرف کفین کا ذکر نہیں، یہ ذراعین کا ذکر ہے، جو مرفقین اس میں شامل ہے. ثم رد علی الرجل السلام، اور یہ عمل کر کے تیمم کا اپنے جواب دیا. وقال، اور فرمایا کہ تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر، کہ میں سلام کا جواب جلدی اس لیے نہیں دے سکا کہ میں طہارت کی حالت میں نہیں تھا. اور یہ وعلیکم السلام یہ ایک ذکر ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ ذکر طہارت کی حالت میں ہو تو تیمم کر کے. دیکھو یہ حذر ہے، اور اپنے جہاں عبادت ایسی ہو، اسی سے حضرات حنفیہ نے اصول نکالا ہے کہ اگر عبادت ایسی ہے کہ اس کے فائت ہونے کا اندیشہ ہے، فوت ہونے کا اندیشہ ہے، لا الہ خلف،
تو ایسی میں گنجائش ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر اس کا خلف ہے، مثلا دیکھو جمعے کی نماز کے دوران کسی کا وضو نہیں رہا تو وہاں تیمم کی اجازت نہیں، اس لیے کہ جمعے کا بدل موجود ہے صلاۃ ظہر. لیکن جنازہ ہے یا رد سلام ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، یا نماز عید ہے، تو اس میں اس کی گنجائش ہے کہ سلام کر کے جواب تیمم کر کے جواب دے. قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حدیثا منکرا فی التیمم. اس حدیث کے اندر ضربتین کا ذکر ہے تو امام ابو داود اس پر راضی نہیں. وہ کہتے ہیں اس میں جو ایک واسطہ ہے محمد بن ثابت کا، یہ اس واسطے سے حدیث ضعیف ہے. اور وہ اس لیے بھی ضعیف ہے کہ ایک طریق میں یہ مرفوع ہے اور ایک طریق میں موقوف ہے. تو محمد ابن ثابت کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو مرجوع قرار دیا. لیکن دیگر شراح محققین کا کہنا ہے کہ محمد ابن ثابت یہ غیر ضعیف نہیں ہے بلکہ ثقہ راوی ہے، لہذا ان کی روایت قابل اعتبار ہے. وروى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داسة قال ابو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين. ایک اور وجہ ہے کہ ان کا کوئی متابع موجود نہیں ہے، یعنی متفرد ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کی روایت کا اعتبار نہیں. لیکن یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ضربتین کے سلسلے میں بہت سارے حدیث ہے، قولی بھی اور فعلی بھی، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا کوئی موافق موجود نہیں. لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورواه فعل ابن عمر. اور کہتے ہیں بعض روایت میں اس کو موقوف کہا گیا ہے، تو جب مرفوع نہیں ہے صرف موقوف ہے تو یہ بھی اضطراب کی بات ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ موقوف محمد ابن ثابت نے اگر اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہے تو زیادت الثقت مقبولہ. محمد ابن ثابت کوئی ضعیف راوی نہیں ہے. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال اخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهادي قال ان نافعا حدثه عن ابن عمر قال اقبل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابن عمر کی ایک اور حدیث ہے اور نافع روایت کرنے والے ہیں. اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم علیہ. ان صاحب نے آپ کو سلام پیش کیا، فلم يرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب نہیں دیا. حتی اقبل علی الحائط، بلا دیوار کی طرف متوجہ ہو گئے. فوضع یده علی الحائط ثم مسح وجهه ویدیه، آپ نے باقاعدہ تیمم کیا. ثم رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجل السلام، اور پھر جن صاحب نے سلام کیا تھا ان کو سلام کا جواب دیتے. تو یہ ساری روایت جو ہے نا تیمم فی الحضر پر دلالت کرنے والی ہے. اگر اس میں مرض کا ذکر نہیں ہے، برض کا بھی ذکر نہیں ہے، فقدان ماں کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن ایک بات کا ذکر ہے کہ وہ عبادت جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو لا الہ خلف، تو ایسے میں تیمم کیا جا سکتا ہے. تو جہاں عوارض شدید و فقدان ماں ہو یا سردی زیادہ ہو یا بیماری ایسی ہو کہ وضو کرنے سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو وہاں تو بدرجولہ ہوگا. باب الجنوب یتیمم، جس طرح حدث اصغر کے ازالے کے لیے تیمم مشروع ہے، اسی طرح حدث اکبر کے لیے بھی تیمم مشروع ہے. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد الواسطي وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحزان ابي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اجتمعت غنیمة عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں جمع ہو گئی. وہ بکریاں بظاہر ایسا ہے کہ بیت المال کی بکریاں تھی، کوئی زکوٰۃ وکات میں آئی ہوں گی، تو اب ان کی دیکھ بھال اور ان کی اس کی خدمت کی ضرورت تھی. جمع ہو گئی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آپ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ابا ذر ابدو فیہا، کہ ان بکریوں کو لے کے دیہات میں چلے جاؤ. بدا ابدو کی کیا معنی؟ بداوت اختیار کرنا، یعنی دیہاتی زندگی اختیار کرنا، دیہات میں جانا. اور اس کے مقابلے میں جو ہزارہ ہے نا، شہری زندگی کو کہتے ہیں ہزارہ اور دیہاتی زندگی کو کہتے ہیں بداوا.
مطلبی کا بڑا شاندار شعر مجھے یاد آ گیا تھا، بہت بہترین شعر ہے. حسن الحضارت مجلوب بتطریت وفی البداوت حسن غیر مجلوبی، حسن غیر مجلوبی، غیر مجلوبی. شاباش. کون ہے مولانا صاحب یار؟ آپ ہیں؟ اچھا، بہت اچھا کہہ رہے. حسن الحضارت مجلوب بتطریت وفی البداوت حسن غیر مجلوب. کہ شہری زندگی کا جو حسن ہوتا ہے نا وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، یعنی زبردستی کا ہوتا ہے، تکلف کا ہوتا ہے، رنگ روغن یہ ساری چیزیں. اور جو دیہاتی زندگی کا حسن ہوتا ہے وہ فطری نیچرل ہوتا ہے. حسن البداوت حسن الحضارت مجلوب بتطریت، تطریہ کا مطلب یہ کہ زبردستی کا، تکلف کا، بناوٹ کا. والحسن البداوت وفی البداوت حسن غیر مجلوب. اور دیہاتی زندگی کا جو حسن ہوتا ہے وہ فطری اور حقیقی ہوتا ہے، اس میں بناؤ شنگار کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو ابدو کے معنی دیہات کی طرف جانا. ایک حدیث آپ پڑھیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدو الی ہذہ الطلاع، کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے باہر نکل کے دیہات کی طرف جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے تفریح طبع کے لیے، طبیعت کے آزادی کے لیے، اس لیے کہ یہ بھی انسانی ضرورت ہے. جو جاتے تھے حضرت عائشہ کو بھی لے جاتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس اونٹنی بھجوائی اور فرمایا کہ دیکھیے اونٹنی جو ہے نا یہ ابھی سدی ہوئی نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، اور یہ اڑگل ہے، لیکن تم اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا، نرمی کرنا ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ نرمی اچھی صفت ہے اور سختی اچھی صفت نہیں. وہ بڑی حدیث ہے، وہ آگے آئے گی کسی جگہ انشاءاللہ. تو یہ فرمایا کہ دیکھو فقال یا ابا ذر ابدو فیہا، ان کو لے کے دیہات کی طرف چلے جاؤ، یعنی دیہات میں ان کی وہاں دیکھ بھال کرو، ان کو ان کی اس کا انتظام کرو کھانے پینے کا. فبدوت الی الربضہ، چنانچہ ربضہ ایک گاؤں تھا، ایک دیہاتی علاقہ تھا، میں وہاں چلا گیا. فکانت تصیبنی الجنابہ، اور وہاں گھر والے بھی میرے ساتھ تھے. آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے جنابت جب لاحق ہو جاتی تھی فامکث الخمس والست، اور 5-6 دن میرے ویسے گزر جاتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا. فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال ابو ذر، تو آپ نے مجھے دیکھ کر تعجب فرمایا ابو ذر، مطلب ہے کہ اس وقت تم کیسے آئے بغیر اطلاع کے، اور وہ مال چھوڑ کے آئے، تو یہ تو اچھا کام نہیں کیا. یعنی ایک مواخذے کا انداز تھا. ابو ذر یعنی انت ابو ذر، تو ابو ذر یہاں کیسے آئے؟ فسکت، تو مجھ سے کوئی بولا نہیں گیا، اس لیے کہ بہرحال کام تو میں نے صحیح نہیں کیا تھا نا، مال بھی چھوڑ کے آیا تھا اور اطلاع دے کے بھی نہیں آیا تھا. تو فسکت، تو میں خاموش رہا. تو آپ نے مزید تنبیہ فرمائی سکلت قومک ابا ذر لامک الویل، تمہاری ماں تمہیں کھوئے، تمہاری ماں کی ہلاکت. یہ تنبیہ کے لیے ہے، یہ بدعا کے طور پر نہیں یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں. تو فتعلی بجاریت سودا، تو آگے تفصیل آ رہی ہے کہ حضرت ابو ذر نے پھر اپنی مشکل بیان کی کہ وہاں یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ جنابت لاحق ہوتی ہے، پانی وانی نہیں ہوتا، تو بہت وقت گزر جاتا ہے اور میرے اوپر ایک پہاڑ سا بوجھ رہتا ہے، پہاڑ کی طرح سر پہ بوجھ رہتا ہے. تو جب آپ نے میری بات سنی تو آپ نے ایک پاندی سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. چنانچہ وہ پانی لے کر آئی اور وہاں کوئی انتظام کر کے حضرت ابو ذر نے غسل فرمایا. وہ انتظام کیا تھا وہ بھی آگے آنے والا ہے. فتعالی بجاریت سودا، ایک حبشی باندی آپ نے طلب فرمائی. فجات بعسن، اور اس سے پانی منگوائے تو وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئی. عس کا معنی پیالہ، بڑا سا پیالہ. بعسن فی ماء فسترتنی، اب غسل خانے کا انتظام ہوا. غسل خانے کا انتظام کس طرح ہوا کہ ایک طرف اونٹنی تھی، اس کو میں نے اوٹ بنایا، دوسری طرف وہ جو جاریہ تھی وہ کپڑے کا پردہ کر کے کھڑی ہو گئی، منہ دوسری طرف کر کے، اور میں نے بیٹھ کے پھر اس پانی سے گویا کہ غسل کر لیا. فسترتنی بثوب،
ایک طرف سے اس نے کپڑا لٹکا کے میرے لیے پردے کا سامان کیا، واستترت بالراحلہ، اور دوسری طرف جو اونٹنی تھی نا وہ اس کو میں نے اوٹ بنایا، تو ایک غسل خانی کسی پردے کی جگہ بن گئی. واستترت بالراحلہ وقت اصلت، اور اس طرح میں نے غسل کیا. تو غسل کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ فکأنی القیت عنی جبلا، کہ گویا سر سے میں نے ایک پہاڑ کا بوجھ اتار دیا، بڑی پریشانی تھی. فقال، اور پھر آپ نے مجھے تسلی دی، فرمایا کہ دیکھو السعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین، گھبرانے کی ضرورت نہیں اور نہ کوئی اس کا اثر لینے کی ضرورت ہے. اگر پانی نہیں ہے تو سعید سے کام لو، سعید سے فائدہ اٹھاؤ. فاذا وجدت الماء، اور جب پانی مل جائے، فامسه، آگے حدیث علیہ فامسه جلدک، یعنی اپنے جلد کو اس کا مس کرواؤ، یعنی جلد کو بھگو، جلد کو پانی پہنچاؤ، غسل کرو. فامسه فان ذلك خیر، اور اسی میں بہتری ہے. وقال مسدد غنیمۃ من الصدقہ، یہاں صدقے کا لفظ نہیں تھا، پہلی روایت میں مسدد کی روایت میں من الصدقے کا ذکر ہے. غنیمہ وہاں تو اجتماعت غنیمۃ عند رسول اللہ، اور یہاں اس غنیمہ کے بارے میں تفصیل ہے کہ یہ بیت المال کا مال تھا. وحدیث عمرو اتم بھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ایوب عن ابي قلابه عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام، میں مشرف اسلام ہو گیا، اللہ نے اسلام کی سعادت سے نوازا. فاہمنی دینی، تو اپنے دین نے مجھے فکر مند کر دیا کہ اسلام تو میں نے قبول کیا، لیکن اسلام کے احکام مسائل سے تو ابھی میں ناواقف ہوں. مجھے اس کی یعنی اس کی آگاہی کی اور اس کی سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے. فاہمنی دینی، مجھے میری دین نے فکر مند کر دیا. فاتح تو ابا ذر، چنانچہ ابو ذر قریب تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ان سے کچھ احکام معلوم کروں. فقال ابو ذر، تو یہ غسل جنابت کا ذکر آیا ہوگا، تو اس پر حضرت ابو ذر فرمانے لگے کہ انی اشتویت المدینہ، کہ مدینے کی آب و ہوا مجھے میرے لیے سازگار نہیں رہی، میں ناموافق ہوئی، یعنی بخار رہنے لگا، کچھ عوارض پیش آ گئے. تو فامر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزود و بغنم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہدایت فرمائی کہ تم دیکھو اونٹوں کو لے جاؤ اور بکریوں کو لے جاؤ دیہات میں اور ان کا دودھ پیو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. بزود، زود یہ جمع ہے لا واحد لہو، اور 3 سے لے کے 10 تک اونٹوں کی جماعت کو زود کہتے ہیں. تو فامر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزود و بغنم، کچھ اونٹ تھے کچھ بکریاں تھی. فقال علی، اور مجھ سے فرمایا کہ اشرب من البانہا، تم ان کی خدمت کرو اور دودھ پیو. اشک فی ابوالہا، راوی کہتے ہیں کہ البانہا تو مجھے یاد ہے، اشرب من البانہا، لیکن ابوال کا بھی ذکر تھا یا نہیں تھا، اس میں مجھے شک ہے. فقال ابو ذر، پھر حضرت ابو ذر نے مزید بات جاری رکھی، فرمایا فکنت اعزب عن الماء، میں پانی سے دور رہتا تھا، بعید رہتا تھا، یعنی جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پانی نہیں تھا. وہ معی اہلی، اور گھر والے بھی ساتھ تھے. فتصیبنی الجنابہ، اور جنابت بھی لاحق ہو جاتی تھی. فاصلی بغیر طہور، تو میں پانی کے استعمال کے بغیر نماز پڑھتا تھا، بغیر طہارت کے. فاتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصف النہار، تو ایک دفعہ مجھے پریشانی ہوئی تو میں حاضر خدمت ہوا، اور دوپہر کا وقت تھا. وفی رہت من اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرات صحابہ کی ایک جماعت بھی تشریف فرماتی. وفی ظل المسجد، مسجد کے سائے میں. فقال ابو ذر، تو آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا ابو ذر. فقلت نعم ہلکت یا رسول اللہ، میں حاضر ہوا ہوں، اگرچہ میں نے پیشگی اطلاع نہیں کی اور میں اپنے بارے میں بڑا فکر مند ہوں. ہلکت یا رسول اللہ. قال وما اہلکک، وہ کیا بات ہے؟ قلت انی كنت اعزب عن الماء، کہ میں پانی سے الگ تھلگ اور دور ہوں. ومعی اہلی، اور گھر والی بھی ساتھ ہے. فتصیبنی الجنابۃ فاصلی بغیر طہور، اور طہارت کے بغیر میں نماز پڑھتا ہوں. تو اس سے فکر مندی ہے. فامر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء، اسی وقت آپ نے یہ امر فرمایا کہ ان کے لیے پانی لایا جائے.
فجاءت به جاریت سودا بعص، چنانچہ ایک حبشی باندی ایک پیالہ بھر کے پانی کا لائی، یتخذخذ، اور جو عص تھا نا وہ پیالہ وہ چھلک رہا تھا. پانی جب بھر جاتا ہے اس میں برتن میں نا تو جاتے حرکت میں وہ تھوڑا سا گرنے بھی لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھلکنا. تو یعنی اچھا خاصا بھرا ہوا تھا پانی اس عص میں. یتخذخذ ما ہوا بملآن، پوری طرح بھرا ہوا نہیں تھا. فتسترت الی بعیری، تو اب میں نے پردہ کیا اپنے اونٹ کا، یعنی ایک طرف اونٹ تھا، غسلخانہ بنانا تھا تو ایک طرف اونٹ کو رکھا. وقت فتسترت الی بعیری فاغتسلت. اور دوسری بات کا یہاں ذکر نہیں ہے کہ دوسری طرف وہ باندھی پردہ لے کے کھڑی ہو گئی تھی، اس طرح انتظام ہو گیا. فاغتسلت، پھر میں نے غسل کر لیا. ثم جئت، پھر حاضر خدمت ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر ان السعید الطیب طہور، کہ سعید طیب بھی پاکی کا ذریعہ ہے. وإن لم تجد الماء لعشر سنین فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، جب پانی تمہیں ملے تو اس کو استعمال کرو. قال ابو داود رواہ حماد بن زید عن ایوب لم یذکر ابوالها. اس راوی کو شک ہے، کہتے ہیں ایک اور راوی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور ابوال کا ذکر نہیں ہے. هذا ليس بصحیح وليس في ابوالها الا حدیث انس. لیکن یہ کہنا کہ صاحب اس حدیث میں ابوال ہے یا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث میں بہرحال ابوال کا ذکر نہیں ہے. ابوال کا ذکر ایک اور حدیث میں ہے جو عرنیین سے متعلق ہے اور جس میں جو روایت ہے حضرت انس کی. تو یہ جو حضرت عمار ابن یاسر کی روایت ہے نا، اس میں صرف البان کا ذکر ہے، ابوال کا ذکر اس میں بالکل نہیں ہے، نہ بطور شک کے ہے نہ بطور یقین کے ہے. ہاں ایک اور حدیث میں ابوال کا ذکر ہے اور وہ حضرت انس کی حدیث ہے، وہ عرنیین کا جو مشہور واقعہ ہے اس میں ہے وہ. وَإِلَّا حَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلَّا حَدِيثُ انس. ابوال سے متعلق صرف حضرت انس کی حدیث ہے، اس میں ابوال کا ذکر ہے، لیکن حضرت ابو ذر کے واقعے میں ابوال کا ذکر نہیں، صرف البان کا ذکر ہے. تفرد به اہل البصرہ، اور کہتے ہیں اس حدیث کی جو روات ہے نا وہ زیادہ تر بصرے اور کوفے کے رہنے والے ہیں، بصریین ہیں. تو بعض حدیث میں کوئی نقطہ ہوتا ہے تو امام ابو داؤد اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. باب اذا خاف الجنوب البرد اتیمم. میں نے بتایا تھا نا کہ شہر میں بعض اوقات اس وجہ سے بھی وہ پانی کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سردی زیادہ ہوتی ہے، کسی بھی بیمار پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہاں خود حضرت عمرو بن عاص کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے سردی کی وجہ سے پانی موجود تھا لیکن سردی زیادہ تھی تو انہوں نے پانی کا استعمال نہیں کیا بلکہ تیمم کیا. باب اذا خاف الجنوب البرد ایتیمم، کہ اگر اس حالت میں کسی کو اپنے بارے میں اندیشہ ہو بیمار پڑنے کا، نمونیا ہونے کا، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص جلیل القدر صحابی فاتح مصر، ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل. کہتے ایک جہاد میں ہم لوگ گئے تھے جس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے. یہ غزوہ کا لفظ عام طور پر اس جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہو، جس میں آپ کی شرکت نہ ہو، اس کو سریہ کہا جاتا ہے. لیکن توسعاً غزوے کو سریہ کے معنی میں اور سریہ کو غزوے کے معنی میں لیا جاتا ہے. یہ جو مہم تھی نا یہ حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کو کیا کہا گیا؟ غزوہ السلاسل. اور سلاسل اس لیے کہا گیا کہ سلاسل بعض حضرات نے فرمایا کہ وہاں ایک چشمہ تھا اس کا نام تھا سلاسل، تو اسی نسبت سے یہ غزوہ مشہور ہو گیا. بعد نے فرمایا کہ مشرکین نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا تاکہ کوئی میدان چھوڑ کے بھاگ نہ سکے، تو اس لیے بھی اس کو غزوہ سلاسل کہا جاتا ہے. اور بعد نے یہ بھی کہا کہ اصل میں وہاں ریت
کہ مختلف وہ بنی ہوئی تھی، ٹیلے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، ان میں چلنا مشکل ہو رہا تھا مجاہدین کے لیے، تو اس لیے اس کو گویا کہ ان ٹیلوں نے لوگوں کے پاؤں میں زنجیر بن کر گویا کہ چال کو معطل کر دیا تھا، اس لیے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ بہرحال نام اس کا ہے ذات السلاسل۔ فاشفقت، مجھے کہتے ہیں کہ احتلام ہوا، فاشفقت ان اغتسل فاہلک، مجھے اپنے بارے میں اندیشہ ہوا کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا غسل کے لیے تو میں تو زندہ نہیں رہوں گا۔ فتیممت، چنانچہ میں نے تیمم کیا، ثم صلیت باصحابی الصبح، اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز بھی پڑھائی، 300 حضرات تھی، 300۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں جب ہم مدینہ حاضر ہوئے تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ فقال یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، آپ نے پوچھا کہ اچھا آپ نے نماز بھی پڑھائی اس حالت میں؟ تو فاخبرته بالذی منعنی من الاغتسال، میں نے عرض کیا کہ اصل میں پانی تو تھا لیکن مجھے اپنے بارے میں اندیشہ تھا کہ اگر میں پانی استعمال کروں، سردی سخت ہے تو کچھ اور نہ ہو جائے۔ وقلت انی سمعت اللہ یقول، اور میں نے آپ کے سامنے اپنے عذر کے لیے دلیل بھی پیش کی کہ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اس طرح تو ایک خودکشی ہو جاتی ہے اگر میں پانی استعمال کرتا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، آپ نے میری بات کو رد نہیں فرمایا، تو گویا کہ تقریر رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کے اس طرز عمل کو کیا قرار دیا؟ صحیح قرار دیا کہ ٹھیک ہے، جہاں ایسی بات ہو کہ خطرہ ہو تو سردی کی وجہ سے خطرہ ہو کسی تکلیف کا، بیماری کا، تو وہاں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ قال ابو داود روى عبد الرحمن بن جبیر مصری مولا خالد بن حذافہ وليسوع بن جبیر بن نفیر، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن جبیر جو ہے نا مصر کے رہنے والے ہیں، اور ایک اور جو راوی ہے ابن جبیر ابن نفیر، یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں۔ حدثنا محمد بن سلمة المرادی قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبیر عن ابي قیس مولا عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سریہ، یہ اسی مہم کا ذکر ہے کہ حضرت عمرو بن العاص ایک سریے کے قائد تھے، سپہ سالار تھے۔ وذکر الحدیث نحو، اور وہ جو قصہ پیش آئے ان کے ساتھ اور پھر انہوں نے تیمم کیا، وہ سارا قصہ ذکر کیا۔ قال، اور اس میں یہ اضافہ ہے فغسل مغابنہ وتوضأ وضوء للصلاة ثم صلى بهم، کہ انہوں نے کیا کیا کہ استنجا کیا۔ مغابن جو ایسی جگہ جہاں میل کچیل جمع ہو جاتے ہیں، یعنی رانوں کی جڑیں، تو مراد یہ ہے کہ استنجا کیا، استنجا کے ساتھ وضو کیا اور نماز پڑھائی۔ یہاں دیکھو تیمم کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث ہوئی ہے طریق دوسرا ہے نا، تو اس لیے تیمم کا ذکر تو پہلے آ گیا ہے، لہذا مطلب یہ ہے کہ پانی انہوں نے استعمال کیا تھا لیکن غسل کے لیے نہیں بلکہ ازالہ نجاست کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ فذکر نحوہ ولم یذکر التیمم، تیمم کا اس طریق میں ذکر نہیں، وہ واقعہ تو ایک ہی ہے، پہلے طریق میں ذکر آ چکا ہے۔ قال ابو داود وروی هذه القصة عن الاوزاعی عن حسان بن عطیہ قال فی فتیمم، تیمم کا ذکر ہے مختلف طرق میں، لہذا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے تیمم کیا تھا، البتہ اس میں اضافہ ہے کہ تیمم کرنے سے پہلے انہوں نے استنجا بھی کیا تھا۔ باب فی المجروح یتیمم، ایک آدمی زخمی ہو گیا اور زخم اس درجے کا ہے کہ غسل نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو تیمم کرنا چاہیے؟ حضرات حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر غالب حصہ مجروح ہے، جسم کا غالب حصہ مجروح ہے، تو ایسے میں تیمم متعین ہے، اور اگر غالب حصہ صحیح ہے، زخم کم ہے، تو جو حصہ صحیح ہے اس کو دھو لیا جائے اور جو زخمی ہے اس کا مسح ہوگا، مسح علی الجبیرہ۔ تو یہاں
یعنی اصل حکم یہی ہے، اور یہی مسلک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی. لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مسلک اس حدیث کی روشنی میں دوسرا ہے. وہ کہتے ہیں ایسی صورت میں تیمم اور غسل دونوں کو جمع کیا جائے گا. جو حصہ زخمی نہیں ہے اس کا غسل ہوگا اور ساتھ ساتھ تیمم بھی ہوگا. حدیث کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے. انہوں نے اسی کو مستدل بنایا کہ جمع بین الغسل و تیمم ہے. لیکن حضرات احناف اور حضرات مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو تیمم جو ہے نا یہ بدل عن الوضو ہے، یہ خلف ہے، اور غسل جو ہے اصل ہے. تو دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اصل بھی ہو اور نائب بھی ہو. یا تو اصل ہے، لہٰذا یہ دیکھا جائے گا کہ غالب کیا ہے. غالب اگر صحیح ہے تو اس حصے کا غسل ہوگا اور جو مجروح حصہ ہے اس کا مسح ہوگا، اور اگر غالب سے حصہ مجروح ہے تو پھر تیمم ہوگا. ایک وقت میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی کہ غسل بھی ہو، جو حصہ زخمی نہیں ہے اس کا غسل بھی ہو، اور ساتھ ساتھ تیمم بھی ہو. دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی. لیکن حضرات شوافع اور حنابلہ دونوں کو جمع کرنے کے قائل ہے. انہوں نے اس حدیث کو مستدل بنایا. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الانتاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر، ہم لوگ ایک سفر میں تھے. فاصاب رجلا منا حجر، تو ہم میں سے ہمارے ایک ساتھی کو پتھر لگا. وہ پتھر کہاں لگا؟ سر پہ. فشجه في راسه، شج ویسے ہی اسی زخم کو کہتے جو سر میں لگے اس کو. آپ نے پڑھا ہے شجاج عشرہ، تو سر زخمی کر دیا. ثم احتلم، ایک تو یہ زخمی تھے بیچارے اور پھر وہ احتلام بھی ہو گیا. فسأل اصحابہ، اس نے ان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، سر بھی زخمی ہے اور غسل مجھے کرنا ہے، تو میں غسل کرنا ضروری ہے، تیمم بھی کر سکتا ہوں. فسأل اصحابہ فقال، اپنے ساتھیوں سے پوچھا اہل تجدون لی رخصتن فی التیمم، کیا آپ مجھے فتویٰ دیں آپ لوگ کہ میں اس صورتحال میں تیمم کر سکتا ہوں، آپ کی طرف سے تیمم کی اجازت ہے؟ قالوا ما نجد لک رخصت، کہنے لگے نہیں ہمیں آپ کے لیے کوئی رخصت نظر نہیں آتی. وانت تقدر علی الماء، اس لیے کہ پانی موجود ہے اور پانی کے استعمال پر آپ کو قدرت بھی ہے، لہذا آپ کو تو غسل کرنا ہے. فاغتسل، وہ ان حضرات کے فتوے کے نتیجے میں انہوں نے غسل کیا. فمات، اور زخم ایسا شدید تھا کہ پانی سر کے اندر چلا گیا، سر زخمی تھا اور انتقال ہو گیا. فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، اخبر بذلک، تو آپ کو جو کارگزاری سنائی گئی اس واقعے کی، یعنی اس سفر کی، اس میں یہ بات بھی پیش آ گئی کہ ایک ہمارا ساتھی تھا اس طرح ہوا اور وہ انہوں نے غسل کیا، ان حضرات نے ان کو تیمم کی اجازت نہیں دی تھی اور انتقال ہو گیا. فقال، تو آپ نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، سخت ناگواری کہ یہ لوگ قاتل ہیں ان کے. قتلوہ قتلہم اللہ تعالی، اور فرمایا اللہ سألوا اذ لم یعلموا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر ان کو حکم شرعی معلوم نہیں تھا تو ان کو کسی باخبر سے پوچھنا چاہیے تھا. انہوں نے خود مفتی بن کر فتویٰ دیا اور بیچارے کی جان گئی. اللہ سألوا اذ لم یعلموا، جب ان کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کسی باخبر سے پوچھا کیوں نہیں. اور فرمایا فإنما شفاء العی السؤال، عی عاجز کو کہتے ہیں جس کو بولنا نہ آتا ہو، یعنی ناواقف. ایک ناواقف آدمی کی تسلی تو سوال سے ہوتی ہے نا. ایک آدمی کو کچھ خبر نہیں ہے تو جب وہ کسی سے پوچھے گا جب تو اس کو اطلاع ملے گی. تو یہ سب عی تھے، یعنی ناواقف لوگ تھے، ان کو شرعی مسئلے کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ ان کو کسی باخبر سے پوچھنا چاہیے تھا. اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اجرؤکم علی الفتویٰ اجرؤکم علی النار، جو فتوے پر جرت کر کے بات بتائے وہ گویا کہ آگ میں جانے کے لیے بھی جری ہے.
اجرؤکم علی الفتوی اجرؤکم علی النار. بہت سے لوگ یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں نا، پھر گاؤں پہ چلے جاتے ہیں اپنے شہر میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ 8 سالہ تعلیم مکمل کر کے آئے عالم فاضل آدمی، ان سے پوچھتے ہیں، اور یہ بیچارے بھی شرما شرمی میں کچھ ملا باشد کی چپ نشوت کچھ ضرور بولتے اور الٹا سیدھا بول دیتے. تو یہ خطرناک بات ہے. کیا فرمایا؟ اجرؤکم علی الفتوی اجرؤکم علی النار. کہ فتوے پہ جری ہونا یہ آگ میں جانے کے لیے جرأت کا اظہار کرنا ہے. لہذا خطرناک بات ہے. شفاء العی یا سوال جب تک کہ تحقیق حال نہ ہو، جب تک کہ صحیح یعنی علم نہ ہو، اس وقت تک کسی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ عودوا انفسکم کلمۃ لا ادری، کہ اپنے آپ کو لا ادری کہنے کی عادت ڈلواؤ. اگر تم سے کوئی پوچھے اور تمہیں شریعت کے مسئلے کا صحیح علم نہ ہو تو بتا دو لا ادری. لا ادری کہنے میں کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن غلط بات بتانا تو اپنے عاقبت کو خراب کرنا ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. امام ابو یوسف اپنے وقت کے جلیل القدر محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور رئیس القضات تھے، چیف جسٹس پاکستان کے نہیں، خلافت اسلامیہ کے، جہاں آج 56 ممالک ہے. اس پوری خلافت کے چیف جسٹس تھے. آپ انداز لگاؤ ان کے علم و فضل کا کیا ٹھکانہ ہو. تو ایک آدمی نے آ کے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ بتا دیجیے. انہوں نے کہا لا ادری. پھر دوسرا پوچھا تو انہوں نے جواب دیا لا ادری. پھر تیسرا پوچھا تو انہوں نے کہا لا ادری. تو اس شخص کو غصہ آیا، کہنے لگے اس منصب پر آپ کو کس نے بٹھایا ہے؟ چیف جسٹس کے منصب پر اور قاضی القضات کے منصب پر آپ کو کس نے بٹھایا جب آپ کو کچھ آتا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بڑا حکیمانہ، کہنے لگے یہ جو منصب مجھے ملا ہے نا، یہ معلومات کی بنا پر ملا ہے. مجہولات کی بنا پر اگر مجھے منصب ہوتا تو میں تو وقت عرش کے قریب ہوتا. یہ جو منصب ملا ہے یہ بقدر معلومات ملا ہے، بقدر مجہولات نہیں ملا. مجہولات تو لامتناہی ہے، معلوم جتنا مجھے تھا اسی وجہ سے یہ منصب ملا. بہرحال یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ جب تک کہ بصیرت نہ ہو اور اچھی طریقے سے آگاہی نہ ہو، بلا وجہ وہ اپنے آپ کو ملا باشد کی چپ نشوت تماشا نہ بنائے. تو دیکھو یہ آپ نے فرمایا انما شفاء العی السؤال. انما کان یکفی ان یتیمم ویعصر، کہ ان کے لیے کافی تھا کہ تیمم کرتے ویعصر اور دھوتے. یا عصر کے من نچوڑنا نا، دھوتے مطلب ہے کہ جمع بین التیمم والغسل کرتے. او یعصب یا کہ پٹی باندھتے، تیمم کرتے اور پٹی باندھتے. یعصب بھی ہے اور یعصب بھی ہے. شک کا پوچھا علی جرح یعصب علی جرح خرقہ ثم یمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ، کہ تیمم کرتے اور اس پر پٹی پہ وہ زخم پر پٹی باندھتے، پٹی باندھ کے اس کو مسح کرتے اور باقی جسم کا غسل کرتے. تو یہ تیمم کا بھی ذکر ہے اور غسل کا بھی ذکر ہے، اور زخم والے حصے پر پٹی باندھنے کا ذکر ہے. تو یعنی پٹی کی جگہ پر تو مسح اور باقی جسم کا غسل بھی اور تیمم بھی. تو جمع بین التیمم والغسل ہے. تو یہ اسی کو جیسے میں نے عرض کیا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہے، لیکن دیگر حدیث کی وجہ سے اور پھر یہ حدیث خود ضعیف ہے، لہٰذا اتنے بڑے حکم کے لیے اس کو مدار بنانا مشکل ہے. اور علماء نے اس کی ایک اور تعبیر کی کہ یتیمم او یعصر، یا تیمم کرے یا غسل کرے. یہ واو جو ہے او کے معنی میں. تیمم کرے اگر غالب حصہ مجروح ہے تو تیمم کرے، اور اگر غالب حصہ صحیح ہے تو غسل کرے، اور وہ پٹی والے حصے پر مسح کرے.
تو یہاں دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی، غسل بھی ہو اور تیمم بھی ہو. ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد. وبه قال حدثنا نصر بن عاصم الأتاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال أصاب رجلا جرح فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کو زخم لگا. ثم احتلم، اور پھر غسل کی بھی گویا کہ وہ حاجت ہو گئی. فأمر بالاغتسال، لوگوں نے اغتسال کا مشورہ دیا. فاغتسل فمات، بظاہر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے کی جب اطلاع آپ کو ہوئی، فقال قتلوه قتلهم اللہ تعالی، سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا الم یکن شفاء العی السؤال، کیا یہ بات نہیں ہے کہ ایک ناواقف آدمی کی تسلی سوال سے ہوتی ہے؟ تو یہ ناواقف تھے، ناواقف ہونے کے باوجود نے غلط بات بتائی. ان کو کسی باخبر آدمی سے جو شریعت کا علم رکھتا تھا اس سے پوچھنا چاہیے تھا اور صحیح مسئلہ بتانا چاہیے تھا. باب فی المتیمم یجد الماء بعد ما یصلی فی الوقت. کسی نے تیمم کیا دیکھو اور ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ پانی مل گیا، تو سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب تیمم باطل ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو بدل عن الماء ہے. جب حقیقی جب اصل چیز وجود میں آ گئی تو تیمم بیکار ہو گیا. اس پر سب کہتے ہیں، ائمہ اربعہ کا جمہور کا اس پر اتفاق ہے. البتہ بعض سلف میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک تیمم اس نے جس وقت کیا تھا اس وقت وہ تیمم کا معمور تھا اور وہ ایک عمل وجود میں آ گیا، لہذا اس کو باطل نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ لا تبطلوا اعمالکم، یہ عمل اس نے شرعی قاعدے کے مطابق کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پانی مل گیا، لہذا اس عمل کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اس کو نماز پڑھنے کا ذریعہ بن جانا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا نا جمہور کا مسلک یہ نہیں ہے. دوسری صورت یہ کہ تیمم سے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پانی مل گیا، جیسے یہاں ہے نماز کے بعد پانی مل گیا، تو اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ نماز اس کی ہو گئی، اعادہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا اس وقت وہ تیمم ہی کا مکلف تھا، اس نے شرعی ضابطے کے مطابق نماز پڑھی، لہذا وہ مکلف نہیں ہے کہ وضو کر کے دوبارہ وہ نماز دہرائے. اسی طرح اگر وقت نکل گیا، بعض حضرات سلف میں ایسے گزرے کہ اگر وقت باقی ہے تو اس کو وضو کر کے دوبارہ وہ نماز دہرانی چاہیے، لیکن ائمہ اربعہ کا یہ مسلک نہیں. اور اگر وقت نکل گیا تو سبھی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. اثناء صلاۃ میں ایک صورت یہ کہ تیمم کر کے اس نے نماز شروع کی، ایک آدھ رکعت اس نے پڑھ لی تھی کہ پانی مل گیا، تو احناف کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک یہ بات تیمم باطل ہو گیا، اس لیے کہ وہ مقصد حاصل ہونے سے پہلے اس کو قدرت حاصل ہو گئی اصل پر، ابھی عبادت اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی. اثناء صلاۃ میں اس کو اصل پر قدرت حاصل ہو گئی، لہذا وہ بدلیت ختم ہو گئی، تیمم کا طہور ہونا باطل ہو گیا. اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، وہ تیمم معتبر ہے اور اسی سے اپنی نماز مکمل کرے. بہرحال یہ مختلف احوال کے لیے مختلف احکام ہیں، لہذا تو احکام ایسے جو متفق علیہ ہیں. یہ ایک حکم ایسا ہے کہ درمیان میں اگر پانی مل گیا تو اس میں البتہ ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. حدثنا باب فی المتیمم یجد الماء بعد ما یصلی فی الوقت، کہ نماز پڑھنے کے بعد پانی مل گیا. حدثنا محمد بن اسحاق المسیبی قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ليث بن سعد عن بكر بن سباتة عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر، دو صحابی سفر کے لیے گئے تھے. فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. وليس معهما ماء، اور پانی وانی تھا نہیں. فتیمم صعیدا طیبا، دونوں نے تیمم کیا. فصلی، اور نماز پڑھ لی. ثم وجد الماء فی الوقت، پھر وقت کے اندر پانی مل گیا. فعاد احدهما الصلاۃ والوضوء، ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز دہرائی. ولم يعد الاخر،
اور دوسرے نے کہا کہ نہیں میری نماز ہو گئی، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرا ذلک له، دونوں نے اپنا واقعہ سنایا. فقال للذی لم يعد، جس نے وضو کر کے نماز کا اعادہ نہیں کیا، اس سے آپ نے فرمایا اصبت سنہ وجاءت کا، تمہارا طریقہ ٹھیک ہے اور نماز تمہاری ہو گئی. وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت تھی ہی نہیں. وقال الذي توضأ وعاد لك الاجر مرتين، اور جس نے وضو کر کے اعادہ کیا تھا فرمایا کہ تمہیں ڈبل اجر ملے گا، اس لیے کہ تمہاری نماز ہو گئی تھی نا، تو ابھی دوبارہ وضو کر کے تم نے نماز پڑھی بطور نفل کی، تمہیں ایک ثواب ملا فرض کا اور ایک ثواب ملا نفل کا. قال ابو داود وغير ابن نافع يروي عن الليث عن عمير بن ابي ناجيه عن أميرة ابن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ ومرسل. یا ابو سعید کا ذکر ہے اور اس حدیث کو مرفوعاً ذکر کیا گیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ حدیث مرسل ہے. حدثنا مستدرک ذکر کیا گیا ہے، یہ مرفوعاً نہیں بلکہ یہ مستدرک، کہ یہ ہے نا یہاں پہ عن اللیث بن سعد عن بکر بن سواد عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری قال خرجت. ابو سعید خدری کا جو ذکر ہے یہاں پہ، اس ابو سعید خدری کے ذکر کی وجہ سے حدیث مسند ہو گئی، لیکن بعض طرق میں ابو سعید خدری نہیں ہے. تو جب صحابی حذف ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل، حدیث مرسل ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء بن يسار کے بعد دیکھو یہ ابو سعید کا ذکر نہیں ہے، یہ مرسل ہے. رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى دونوں طریقے سے روایت موجود ہے، مسندن بھی اور مرسلن بھی، بمعنی مفہوم وہی ہے جو گزر گیا. کیا خیال ہے؟